بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا پروگرام ہمارا آزادی صحافت کے ریفرنس سے ہے۔ آج مئی 3 جو ہے وہ عالمی صحافت کی آزادی کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا ایک بیان آیا ہے، جو انہوں نے پریس فریڈم ڈے کے حوالے سے تو نہیں دیا، لیکن ایک دن پہلے انہوں نے رسال پور میں ایئر فورس کی جو اکیڈمی ہے وہاں پر پاسنگ آؤٹ پیریڈ میں تقریر کرتے ہوئے آرٹیکل 19 کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، اور آرٹیکل 19 آئین میں وہ ہے جس میں کہ آزادی صحافت کی، آزادی اظہار کی گارنٹی دی گئی ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آزادی صحافت اور آزادی اظہار پر سب سے زیادہ جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے وہ غزہ میں ہے۔ 90 سے زیادہ صحافی، فلسطینی صحافی مارے جا چکے ہیں، اور کتنے ہی صحافی ایسے ہیں جن کا پورا پورا خاندان جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے اسرائیل کی بمباری سے۔ ان کے بچے، ان کی بیوی، ان کے عزیز رشتہ دار وہ مارے گئے ہیں، اور اس قسم کی رپورٹس ہیں، اور ان پہ اعتبار نہ کرنا جو ہے وہ بھی ممکن ہے نہیں کہ وہ رپورٹس جو ہیں وہ درست ہیں، کہ اسرائیل نے اس جنگ میں جان بوجھ کر صحافیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ وہ غلطی نہیں ہے، جان بوجھ کے ایسا کیا گیا ہے، اور یہ ایک سے زائد جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، صحافیان ایجنسی، انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اور دوسری جو ہمارے کانٹیکسٹ میں زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ ساؤتھ ایشیا کا جو خطہ ہے اس میں آزادی صحافت جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ جو حالات خراب ہیں وہ بنگلہ دیش میں ہیں۔ جو اس وقت فریڈم انڈیکس آیا ہے اس میں بنگلہ دیش سب سے نیچے ہے، باوجود ہے کہ وہاں ایک قسم کی سیاسی اسٹیبلٹی ہے، جو ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ایک میجورٹیرینزم یا ڈکٹیٹرشپ سے انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، لیکن آزادی اظہار اور سیاسی آزادی اور ہیومن رائٹس کے جو وائلیشن وہاں پر ہیں وہ بہت شدید ہیں۔ اس کے بعد ہمارے خطے میں ہندوستان جو ہے وہ ایک سیکولر جمہوری ریاست کے طور پر جانا جاتا رہا ہے، اور ابھی بھی ان کا دعویٰ تو یہی ہے، لیکن وہاں پر جو ہے آزادی صحافت بہت بری طرح کچل دی گئی ہے۔ بی جے پی جب سے برس اقتدار آئی ہے، خاص طور پہ 2014 کے بعد سے مودی کے زیر قیادت، اس وقت سے حالات وہاں بہت زیادہ خراب ہیں۔ وہ ایک خاص قسم کا مذہبی بیانیہ جو ہے اس پہ انسسٹ کرتے ہیں، اسلاموفوبیا اس کو پروموٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک خاص قسم کی نفرت اور ایک خاص قسم کا جو ہے ٹارگٹ ان کو کیا جاتا ہے، اور خود جو اس کے ملک کے اندر جو سیاسی تنظیمیں موجود ہیں، کانگریس ہے یا دوسری علاقائی تنظیمیں ہیں، ان کے بارے میں بھی جو ہے صحافیوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مین اسٹریم میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، اخبارات ہیں، ان سب پہ ایک طرف سے کارپوریشن کا قبضہ ہے، جو بڑی بڑی میگا کارپوریشن ہیں ان کا قبضہ ہے، اور وہ جو ہیں کلوزلی جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، تو گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مالی مفادات وابستہ ہیں، اور وہی لوگ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو بڑے بزنس میں ہیں، وہی جو ہیں وہ میڈیا چلا رہے ہیں، تو اس سے وہ ایک جو نیکسس بن گیا ہے وہ صحافت کے لیے خطرناک ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف، جو ہمارا اصل فوکس ہے۔ پاکستان میں صحافت کی آزادی جو ہے وہ پہلے دن سے ہی خطرے میں رہی ہے۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے آئین ساز اسمبلی سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے اس اسمبلی کو ایک
آؤٹ لائن دی کہ پاکستان کیسا ہوگا. اس میں انہوں نے بڑے معروف مشہور الفاظ ہیں کہ تمام جو لوگ ہیں پاکستان میں، وہ ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا کرسچنز ہیں، مسلمان ہیں، ان کا ریاست کے معاملات سے ان کے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہو. وہ اپنے مساجد میں، اپنے مندروں میں، اپنے گردواروں میں، اپنے گرجا گھروں میں جانے کے بالکل آزاد ہیں، لیکن ان کی یہ شناخت جو ہے ریاست کے معاملات میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا. بڑی مشہور تقریر ہے ان کی. اس تقریر کو، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کو دبایا گیا، روکا گیا کہ اس کو پبلش نہیں کرنا. ڈان اخبار کے ایڈیٹر تھے الطاف حسین، ان کو جب روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے روکا تو میں جسٹ گو ٹو جناح ٹاک ٹو ہم کہ مجھے آپ کی اسپیچ روکی جا رہی ہے. تو ڈان نے چھاپ دی تھی، وہ بھی ایڈیٹر بڑا دبانگ ایڈیٹر تھا، تو اس نے چھاپ دی. باقی اخبارات میں وہ تقریر سینسر ہو گئی. اور پھر یہ جو تقریر ہے ان کی، وہ ہماری جو کتابیں ہیں، ٹیکسٹ بکس اسکولوں کالج میں تھی، ان میں بھی سینسر رہی. تو یہ تو قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب ایوب خان کا دور آیا تو اس میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آ گیا. انہوں نے اخبارات کے جو آزاد اخبار تھے ان کو سرکاری ملکیت میں لے لیا اور پریس ٹرسٹ بنا دیا، اور بڑے 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 دعوے کیے گئے کہ پریس ٹرسٹ کے اخبار جو ہیں وہ اس طرح آزاد ہوں گے اور صحافت کا جو ہے بڑا اعلیٰ معیار مقرر کیا جائے گا، اور تمام وہی باتیں جو آج کل بھی سنتے ہیں مختلف موقعوں پر. ہوا یہ کہ وہ سارے کے سارے اخبار، پاکستان ٹائمز بہترین انگریزی کا اخبار تھا، امروز تھا، مشرق تھا، وہ سارے کے سارے بہترین اخبارات تھے، وہ سب ختم ہو گئے. اور اس طرح جو صحافت میں پابندیاں رہیں وہ اب کتابوں میں پڑھ لیں، وہ اس میں دی گئی ہیں. پریس اینڈ چینز ایک ملٹی والیوم کتاب ہے، بہت اچھی، بہت اس تفصیل سے اس میں کیا ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس زمانے میں کیسے پریس کو روکا گیا. اس کے بعد بھٹو صاحب کا دور آیا. بھٹو صاحب کے دور میں بھی پریس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا، بہت سختی کی گئی پریس پہ، اخبارات کو روکا گیا، صحافیوں کو پکڑا گیا اور ان کے اشتہارات بند کیے گئے، ان پہ ان کا گھراؤ کیا گیا اخبار والوں کا. تو اگرچہ پہلے کے نسبت بہتر تھا، لیکن باوجود ہے کہ جمہوری دور تھا اور عوامی دور تھا، لیکن پریس کے معاملے میں بڑی سختی تھی، بہت سختی تھی اس معاملے میں بھی. اس کے بعد بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق کا دور آیا، اور ضیاء الحق کا جو دور تھا اس کو جو ہے وہ متفقہ طور پر آزادی صحافت کے لیے سیاہ ترین دور مانا جاتا ہے. اس پہ پابندیاں لگیں، سینسرشپ شدید ہو گئی. اس سے پہلے تک یہ تھا کہ اگر سینسرشپ لگائی جاتی تھی، اگر کسی خبر کو سینسر کیا جاتا اخبار میں، تو وہ جگہ خالی چھوڑ دی جاتی تھی. تو وہ اس سے جو ہے وہ اور امیج خراب ہوتا ہے کہ یہ خطرناک بات ہے جس کو انہیں روکا ہے، اور وہاں کینچی کا نشان بناتے اخبار والے. ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں چلے گا، اخبار میں کوئی کالم جو ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی، آپ کو وہاں جگہ بھرنی ہوگی، تاکہ وہ جو ایک تاثر بنتا تھا خالی جگہ سے، اس کے اوپر کینچی کا نشان بنا ہوا، تو وہ بھی نہ ہو. اور اس دوران صحافی گرفتار ہوئے، صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، بہت برا حال صحافیوں کا رہا. ضیاء الحق کے بعد پھر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے بے نظیری کی قیادت میں، تو حالات کافی بہتر ہوئے. اس کے بعد سے پریس قدرے آزاد رہا ہے، وہ والے حالات نہیں رہے جو ایوب خان کے دور میں تھے یا ضیاء الحق کے دور میں تھے یا ایون بھٹو کے دور میں تھے. وہ اس قسم کے حالات پھر ہوئے نہیں. اس کے بعد جو 90s کا دور تھا پورا بے نظیر، اور نواز شریف یہ آتے جاتے رہے، لیکن پریس جو تھا وہ ریلیٹیولی اس پہ وہ والی سختی ان پہ نہیں ہوئی کسی دور میں پورے 10 سالوں میں.
اس کے بعد جنرل مشرف کا دور آیا. جنرل مشرف کے دور میں شروع میں پابندیاں وغیرہ رہیں، لیکن بہت جلد انہوں نے پریس کو نہ صرف آزاد کیا، بلکہ انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کو جو ہے وہ انڈیپینڈنس دی، اور آزاد میڈیا جو تھا وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. اس سے پہلے صرف پی ٹی وی تھا اور اخبارات. تو اس سے قدرے جو ہے وہ ایک آزادی کا احساس ہوا، اور خاص طور پہ ٹیلی ویژن جو تھا وہ بہت مشہور ہوا، بہت مقبول ہوا لوگوں میں. ٹاک شوز جو تھے خاص طور پہ وہ ان کا، اور وہ کافی وائبرنٹ دور تھا، باوجود ہے کہ وہ ایک فوجی گورنمنٹ تھی. لیکن پھر جب ٹورڈز اینڈ جب ان کا اقتدار تھوڑا ڈاواڈول ہوا، جو تھی وار آن ٹیرر کے نام پہ جو تھا وہ تنقید بھی ان پہ شروع ہوئی، پھر انہوں نے سختی شروع کر دی. لیکن پھر بھی وہ سختی وہ نہیں تھی جو اس سے پہلے فوجیوں پرانوں میں تھی. اس کے بعد جو ہے پھر یہ سول گورنمنٹس کا دور شروع ہوا 208 سے. تو حالات پھر بہتر رہے، وہ خرابی نہیں ہوئی جو اس پہلے تھی. چھوٹی موٹی جو کنٹرول کرنے کی گورنمنٹ کوشش کرتی ہے، پریس ایڈوائس دے دی، اس کو کہہ دیا کہ بھائی یہ نہ خبر چھاپو، لیکن وہ کہنے کے نہیں کرتے. کوئی جو ایک ایڈمنسٹریٹو میجرز ہوتے ہیں، جو کوئی پولیس والی کارروائی ہوتی ہے، کوئی عدالت میں مقدمے بنوائے جاتے ہیں کہ لوگ گرفتار کیا جاتا ہے، وہ نہیں. تو اس لحاظ سے صورتحال قدرے بہتر تھی. زیادہ جو خرابی شروع ہوئی ہے وہ اس وقت شروع ہوئی ہے جب یہ سوشل میڈیا ہمارے آ گیا، یہ ساری دنیا میں آ گیا. ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، یہ آپ کا یوٹیوب ہے، اس کے بعد آپ کا ٹک ٹاک ہے، اور بیسیوں ہیں اب تو، کوئی ایک کس کا نام ہے. اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بات کھل گئی، اور ہر شخص جو تھا وہ اپنے رائے کا اظہار کرنے لگا. اس سے انیشلی تو بہت کنفیوژن سے ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی. لیکن میڈیا جو ہے وہ ہے ہی سبورسو چیز. پرنٹنگ پریس جب آیا تھا، اس وقت بھی لوگوں کو بڑا جو ہمارے ہاں تو خیر جو مسلم دنیا تھی وہاں تو ویسے ہی فتویٰ دے دیا کہ ہے ہی حرام. چلو وہ تو مسئلہ آرام سے حل ہو گیا کہ یہ پریس جو ہے اس کو لگانے نہیں ہے. سلطنت عثمانیہ نے اس کو منع کر دیا، ادھر مغلوں کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں یہ تو ناجائز ہے، غیر اسلامی ہے، یہ آج تک وہی چلا. تو وہ تو مسئلہ انہوں نے حل کر دیا. یورپ میں جہاں پر یہ اس کو بند تو نہیں کیا گیا، اس کو ترویج ملی، اس کی وجہ سے علم پھیلا، وہ اس کے فوائد کی الگ بات ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر لوگوں کو، جو حکمران تھے، ان کو یہ خدشہ رہا، اور انہوں نے اس کو کچھ حد تک روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ روکنا اس کا مشکل تھا. تو یہ میڈیا جو ہے بذات خود ایک سبورسو چیز ہے حکمرانوں کے لیے. اور میڈیا جو ہے کوئی آج الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹنگ پریس تو نہیں، اس سے پہلے بھی آپ اگر تاریخ میں دیکھیں جب یہ پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو لوگ جو شہروں میں باتیں کرتے تھے، جو خاص طور پہ جو آپ کے کامیڈین ہوتے تھے، وہ بڑے پکڑے جاتے تھے، کیونکہ وہ اس قسم کے جو ہیں وہ جوکس کرتے تھے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، جس میں ان پہ تنقید ہوتی، تو وہ پکڑے جاتے تھے بیچارے. تو وہی چیز جو ہے اب وہ بہت میگنیفائی ہو گئی ہے ٹویٹر اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور ان ساری چیزوں سے. تو اس کی وجہ سے جو ہے اب بہت زیادہ حکمران کے لیے، جنہوں نے اسٹیٹ کو اسٹیبل رکھنا ہے، معاشرے کو ایک نظم میں رکھنا ہے، ان کے لیے پریشانی پیدا ہو گئی. جینون بھی ہے، خواہ امریکہ میں ہوں، خواہ آپ چین جیسے ملک میں ہوں، آپ کیوبا میں ہوں، یا آپ قزاقستان جیسے ملک میں ہوں، آپ روس میں ہوں، یا آپ ہندوستان میں ہوں، یا پاکستان میں ہوں. ہر جگہ یہ ایک پریشانی کی چیز ہے، لیکن ہر جگہ اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہاں پر جو ہے وہ نظام نافذ نہیں کر سکتے جو چین میں ہے، وہ جو قزاقستان میں ہے، وہ جو سعودی عرب میں ہے، وہ آپ نافذ نہیں کر سکتے. ہمارا معاشرہ اس قسم.
لوگ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، اخبار ہو نہ ہو، ان کے پاس ٹک ٹاک ہو نہ ہو، ہر شخص اپنا ایک نقطہ نظر رکھتا ہے، سیاسی نقطہ نظر رکھتا ہے، اور وہ سیاسی نقطہ نظر کا اظہار بھی کرتا ہے، جتنا مرضی روک لیں اس کو گرفتار کرے تو بھی وہ بولے. یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایسے ہم ہیں. اب اس کو روکنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے. اب جنرل ناصر منیر صاحب نے اس سے پہلے ایک تقریر میں کہا تھا کہ جو سوشل میڈیا یہ شیطانی چیز ہے، اسے ختم ہو جانا چاہیے. شیطانی چیز نہیں ہے، یہ انسانی چیز ہے، اور آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے. نہ پرنٹنگ پریس کو بند کر سکے، نہ اخبار کو بند کر سکے، نہ ٹیلی ویژن کو بند کر سکے، نہ ریڈیو کو بند کر سکے، نہ آپ سوشل میڈیا کو بند کر سکے. تو اس لیے آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے. کیسے رہنا ہے اس پہ آپ بحث ہو سکتی ہے، اس پہ غیر ذمہ دارانہ باتیں ہوتی ہیں، اور اس پہ بہت فساد پھیلایا جاتا ہے. یہاں امریکہ میں روس کی طرف سے باقاعدہ مہم چلا کر جو ہے اچھا خاصا فساد پیدا کیا گیا الیکشن کے ہر دفعہ، خاص طور پہ 2016 کے بعد سے اس معاملے میں بہت زیادہ انہوں نے انٹرفیئرنس کی ہے. اور لیکن اب امریکہ میں کیونکہ آپ کو آزادی اظہار ہے، گورنمنٹ پابندی نہیں لگا سکتی، تو وہ اویئرنیس کے لیے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، اور ان کا جو فیڈرل کمیشن جو ہے وہ اس پہ نظر ضرور رکھتا ہے، لیکن اس کو بند نہیں کر سکتا. اور لوگوں کو اطلاع بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ بھی کیا. رشین ٹرولز نے ٹیکسس میں کچھ عرصہ پہلے الیکشن کے دوران کہ اعلان کر دیا کہ وہاں پر ریلی ہوگی. ریپبلکنز کے الگ ریلی کا سب میسج دیے کہ اور بالکل جینوئن لگتے تھے، اور ڈیموکریٹس کو الگ کہا، اور دونوں کے ایریا اکٹھا کر دیا، اور وہاں فساد ہو گیا. ڈیموکریٹ پارٹی نے، ریپبلکن پارٹی نے نہیں کہا تھا، لیکن وہ میسج اتنی تیزی سے پھیلایا گیا کہ وہ وہاں پر یہ گڑبڑ ہو گئی. اور اسی طرح جو ہے یہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ میں نے جیسے کہا کہ ہر میڈیا سبورسو ہوتا ہے، خواہ وہ کامیڈین ہو، گاؤں کا میراثی ہو، شہر کا جو ہے وہ بانڈ ہو، یا پرنٹنگ پریس والا ہو، یا اخبار والا ہو، کوئی بھی ہو. وہ جو میڈیا بھی ہوگا، وہ جو سیاسی بات کرے گا، جو حکمران کے بارے میں بات کرے گا، جو مذہبی لیڈرشپ کے بارے میں اپنی زبان کھولے گا، وہ تنقید کرے گا، تھوڑی کرے گا، زیادہ کرے گا، وہ ہوگی ضرور. تو اب جب انہوں نے یہ کہا ہے عاصم منیر صاحب نے کہ ہمیں اپنی آئینی حدود کا معلوم ہے، آرٹیکل 19 میں جو آزادی دی گئی ہے اس کے ساتھ پابندیاں بھی ہیں، اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کو پوری کیا جائے. اور ان کا جو میسج ہے، وہ ٹارگٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، اور ایک خاص سیاسی جماعت جو ہے جس نے اس سوشل میڈیا کو ویپنائز کر کے جو ہے وہ ایک بالکل جو ہے ایک سبورسو چیز بنا کے رکھ دیا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ ایک اعتراض کی بات بنتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک بات کہتے ہیں جو بالکل غلط ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے، اس کو وہ پھیلا دیتے ہیں. جب وہ پھیل جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو جو ہماری پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ فوج کو براہ راست جو ہے وہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف کو. اس میں جو بات نہیں کہی جا رہی، اور جو مجھے جو شک ہے، بڑا پکا شک ہے مجھے اس بات کا، کہ یہ ہندوستان کی طرف سے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا جا رہا ہے. جیسے یہاں پر روس کی طرف سے، بلکہ اس طرح چین کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہاں سے بھی اس انٹرفیئرنس کا خطرہ ہے الیکشن میں. تو روس کی طرف سے جو ہے وہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. تو مجھے جو جس کے کا شک ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، لیکن یا تو ہمارے ہاں اس چیز کا ادراک نہیں ہے، یا ہم اس بات کو ویسے اگنور، اس سے صرف نظر کر رہے ہیں. یہ میرا ایک شک ہے، لیکن مجھے اس حد تک کافی مجھے اطمینان ہے کہ یہ ایسا ضرور ہو رہا ہوگا. تو
آزادی صحافت جو ہے اس کے ساتھ پابندیاں ضرور ہیں، اس کے ساتھ ذمہ داریاں ضرور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، اس کو آپ بند نہیں کر سکتے۔ آ- اسی فوج نے، اسی ادارے نے یہ صحافی تیار کیے جو اب ان کے خلاف بول رہے ہیں، اس میں کسی اور کو تو قصور نہیں ہے۔ انہی کو سمجھایا تھا ففتھ جنریشن وار کے طور پر، پورا آپ نے ایک جہاں بیانیہ ترتیب دیا، ان لوگوں کو ٹرینڈ کیا، اور اب وہی لوگ آپ کی جان کے آ گئے ہیں۔ عام شہری تو یہ نہیں کرتا، لوگ فوج کے دشمن تو نہیں ہیں، فوج کے خلاف تو نہیں ہیں، لیکن جو تیار کیے گئے، جس طرح ان کو آگے لایا گیا، تو وہ اب وہ ہیں میدان میں، ان سے نپٹنا ہوگا۔ تو آپ اس کو بند نہیں کر سکتے۔ ٹویٹر کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، لیکن لوگ پھر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ وہ میں ہر روز ٹویٹر فیڈ میں میرے پاس آتے ہیں میسیج سارے، اور باقی جہان میں بھی آتے ہیں، پاکستان میں بھی آتے ہیں۔ تو ان کو بند کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، سینسرشپ کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک معاشرے کو آپ نے یہ ضرور میسج دینا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے اصل انٹرسٹ کس چیز میں ہے، آپ کو جو ہے کس بات پہ اعتبار کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا ہے۔ لوگوں کو اس بات کی جو ہے وہ کھلے معاشرے میں، کھلے ماحول میں ان کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، جو بالکل نیگیٹو ایجنڈا رکھتے ہیں، وہ یہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ لیکن اس کو کنٹرول کرنے کا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ باقی جو آپ کی جو ایک محبوب سیاسی پارٹی اور محبوب سیاسی لیڈر جس کو آپ نے خود بنایا، خود آپ کو یہاں تک لے کر آئے اس کو، وہ اب کر رہے ہیں سارا کچھ۔ ہم مطلب اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب آپ ان پر اس طرح سختی کریں گے، اس طرح ان کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے پھر اعتراض ہوگا، ان کے ساتھ پھر ہمدردی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کوئی فوجی طریقے سے اور دشمن سمجھ کر ٹیکل نہیں کیجیے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کو کھلے ماحول میں، اوپن ڈیبیٹ میں اس کو سامنے لائیے، اور پھر بات جو ہے وہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کس چیز پہ اعتبار کرنا ہے، کس چیز پہ نہیں کرنا۔ اور لوگوں کے جو ایسپیریشنز ہیں، لوگوں کا جو مستقبل ہے ان کا، اور جو ریاست کا جو مطمع نظر ہے، ریاست کس طرف جا رہی ہے، ان کو ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ جو ریاست کی جو ڈائریکشن ہے اس ڈائریکشن میں نہیں جانا چاہتا، یا نہیں، اس کی جو ایسپیریشنز ہیں، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کے جو مطمع نظر ہے، وہ ریاست کے مطمع نظر سے جو ہے وہ ریکنسائل نہیں ہو رہے۔ یہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ میڈیا، یہ کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، میڈیا میسجنگ کا مسئلہ ہے، اور سیاسی مسئلہ بھی ہے، تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ دیجیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔